السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گزشتہ ویڈیوز کے اندر سامعین اور ناظرین کے لیے بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کے حالات و واقعات، ادیان، عقائد، نظریات وغیرہ۔ ان چیزوں کو بیان کرنے کا اصل مقصد اور مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان سے پہلے بیماریاں جو تھیں، جو غلط نظریات تھے، ان کو جاننا از حد ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ پہلے کون سے مرض تھے، کون سی بیماریاں تھیں، کیا وجوہات تھیں، کیا کیا غلط عقائد اور نظریات تھے، تو پھر ان حالات کے اندر نبی علیہ السلام کی بات کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ہی آسان اور عام فہم ہوگا۔ تو ہم بات کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے قبل کے حالات و واقعات، نظریات، عقائد۔ آج ہم مختصر بات کریں گے کہ جہاں پر منکرین آخرت تھے، وہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو آخرت کے تو منکر نہیں تھے، لیکن وہ رسالت کے منکر تھے، وہ منکرین رسالت تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سرے سے ہی نہیں مانتے تھے کہ رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، رسول آئے گا کیوں؟ بھئی ہم انسان ہیں، ہم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے زندگی بسر کریں گے۔ اور دوسری بات، اگر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول آئے گا، نبی آئے گا، ہم انسان ہیں، ہماری رہنمائی کے لیے کوئی آسمانوں سے کوئی نوری مخلوق آئے، کوئی ایسی مخلوق آئے کہ جو ہم میں سے نہ ہو، ہم سے اعلیٰ ہو، جس طرح کے ان کے عقیدے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے تھے، کیوں وہ رکے ہوئے تھے، وہ کس چیز کے اوپر بحث کرتے تھے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ کس چیز نے ان کو روکا ہوا تھا کہ وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے؟ تو وہ ایک ہی چیز تھی کہ أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کیا اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجے؟ بھئی بشر تو رسول ہو ہی نہیں سکتا، بشریت کے اندر تو رسالت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہی ہے تو پھر اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ اگر زمین کے اوپر فرشتے رہتے ہوتے، وہ چلتے پھرتے ہوتے، تو لنزلنا علیہم ملکا رسولا، تو ہم آسمانوں سے ان پر فرشتہ ہی رسول بنا کے بھیجتے۔ چونکہ زمین کے اوپر انسان رہتے ہیں تو انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انسان ہی کو رسول بنا کے بھیجا جائے گا، کیونکہ ان کی ضروریات انسانوں والی ہیں۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیج دیا جاتا ہے تو پھر انسانوں کے لیے وہ رشد و ہدایت نہیں بن سکتا، اور بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، انہی کے عقیدے کو ایک دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ۔ جب کوئی رسول آتا تو وہ کہتے بھئی یہ کیسا رسول ہے، کیا ہے اس کو؟ یَأْکُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، چلو اللہ نے اگر کسی انسان کو رسول بنانا ہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ہو، کوئی نوری بھی ہو کہ جو اس بات کی دلیل ہو، وہ گواہی دے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھی تسلی دی ہے، کہا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ
لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اے نبی علیہ السلام، ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، ان کے طعن و تشنیع سے پریشان نہیں ہونا۔ آپ سے قبل بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، یہ بات کہنا کہ بھئی بشر رسول نہیں ہو سکتا یا پھر بشریت کے اندر رسالت نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک بہت بڑا عقیدہ تھا، باطل عقیدہ ان لوگوں کا جو منکرین رسالت تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔